السلام علیکم A4Z ٹی وی میں آپ سب کو خوش آمدید۔ معزز ناظرین، آج کے اس پارٹ 2 میں ہم آپ کو انقلاب فرانس اور عظیم فرانسیسی سپہ سالار اور شہنشاہ اول نپولین کی جنگی حکمت عملیوں، اس کی کامیابیوں، ناکامیوں، جلاوطنی اور اس کی موت کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کر لیں۔ نپولین کی پیدائش سے 15 ماہ قبل ہی اس کی جائے پیدائش کوریسیکا فرانس میں شامل ہوئی۔ اپنی نوجوانی میں نپولین پر کوریسیکی قومیت پرستی کا جذبہ طاری تھا اور وہ فرانس کو غاصبین میں تصور کرتا تھا۔ نپولین کو فرانس میں عسکری اداروں میں بھیجا گیا، جہاں 1785 میں اس نے 16 برس کی عمر میں گریجویشن کی اور فرانسیسی فوج میں سیکنڈ لیفٹیننٹ بن گیا۔ 4 سال بعد انقلاب فرانس کا آغاز ہوا۔ اگلے چند برسوں میں نئی فرانسیسی حکومت متعدد بیرونی طاقتوں سے برسر پیکار آئی۔ خود کو نمایاں کرنے کا پہلا موقع نپولین کو 1793 میں تولون کے محاصرے پر ملا، جس میں فرانسیسیوں نے انگریزوں سے شہر کو آزاد کروایا۔ اس محاذ پر وہ توپ خانے کا نگران تھا۔ تب تک کوریسیکی قومیت پرستی کا بھوت اس کے سر سے اتر چکا تھا اور وہ خود کو ایک فرانسیسی باشندہ ہی سمجھتا تھا۔ تولون میں اس کی کامیابیوں کے صلے میں اسے بریگیڈیئر جنرل کے عہدے پر ترقی دے دی گئی۔ 1796 میں اسے اٹلی میں فرانسیسی فوج کی کمان سونپی گئی۔ وہاں 1796 سے 1797 تک نپولین نے شاندار فتوحات کو حاصل کیا۔ پیرس واپسی پر اس کا ہیرو کی طرح استقبال ہوا۔ 1798 میں نپولین نے مصر میں فرانسیسی یلغار کی قیادت کی اور اسے شکست ہوئی۔ خشکی پر نپولین کی فوجوں نے فتح حاصل کی، لیکن لارڈ نیلسن کی قیادت میں برطانوی بحریہ نے فرانسیسی بحری بیڑے کو تباہ کر دیا۔ 1799 میں نپولین اپنی فوج سے علیحدہ ہو کر فرانس واپس آ گیا۔ نپولین کی حکمت عملی کا ہمیشہ ایک حصہ رہا ہے کہ وہ انقلاب فرانس کا محافظ تھا۔ 1804 میں اس نے خود کو فرانس کا شہنشاہ قرار دیا۔ اس نے اپنے 3 بھائیوں کو بھی دیگر یورپی ریاستوں میں تعینات کیا۔ ان اقدامات سے بلا شبہ چند فرانسیسی ریاستوں میں اس کے خلاف ناپسندیدگی کا تاثر پیدا کیا، کیونکہ یہ عوام کے لیے ایسے اقدامات انقلاب فرانس کی اصل روح کے منافی تھے۔ تاہم اس کی اصل مشکلات اس کی بیرونی سازشوں کے نتیجے میں پیدا ہوئیں۔ 1802 میں امنیس کے مقام پر نپولین نے انگلستان کے ساتھ ایک امن معاہدے پر دستخط کیے، جس سے قریب 1 دہائی جاری رہنے والی جنگ کے بعد فرانس کو سکھ کا سانس نصیب ہوا۔ لیکن اگلے ہی برس اس معاہدے کو ختم کر دیا گیا۔ فرانس کی انگلستان اور اس کے حامیوں سے طویل جنگیں شروع ہوئیں۔ نپولین کی فوجوں کو زمینی جنگوں میں مسلسل کامیابیاں حاصل ہوئیں، لیکن انگلستان کو شکست دینے کے لیے اس کی بحریہ کو ہرانا مشکل تھا۔ بدقسمتی سے 1805 میں ٹریفالگر کی زبردست جنگ میں انگلستان کی بحریہ کو نپولین پر ایک نمایاں فتح حاصل ہوئی۔ بعد ازاں پانیوں پر انگلستان کی حکمرانی مسلم ہوئی۔ ٹریفالگر کی شکست کے فقط 6 ماہ بعد ہی نپولین کو اسٹرالائسس کے مقام پر آسٹریلیا اور روسی فوجوں کے خلاف ایک نمایاں کامیابی حاصل ہوئی، تاہم یہ اس کی بحری شکست کا مداوع نہ کر سکی۔ جون 1812 میں نپولین اپنی فوجوں کے ساتھ روس میں داخل ہوا۔ روسی فوجیوں نے نپولین سے لڑنے میں جلدی نہیں کی اور اسے تیزی سے پیش قدمی کا موقع دیا۔ ستمبر تک اس نے ماسکو پر قبضہ کر لیا، تاہم روسیوں نے اس شہر کو آگ لگا کر اسے تباہ کر دیا۔ ماسکو میں 5 ہفتے انتظار کرنے کے بعد اس بے ثمر امید کے تحت کہ روس امن کے لیے التماس کرے گا، نپولین نے واپسی کا فیصلہ کیا، لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ روسی فوج، روسی موسم میں سرما اور فرانسیسی فوج کی ناکافی رسد کے اشتراک نے اس واپسی کو شکست میں بدل دیا۔ پوری فرانسیسی فوج کا 10% سے بھی کم حصہ روس سے واپس آنے میں کامیاب ہوا۔ دیگر یورپی ممالک آسٹریا، پروشیا وغیرہ نے جان لیا کہ ان کے پاس اب فرانسیسی غلامی کا ہار اتار پھینکنے کا موقع ہے۔ انہوں نے نپولین کے خلاف اتحاد قائم کیا۔ نتیجتاً اکتوبر 1813 میں لیپزگ کی جنگ میں نپولین کو مزید ایک شکست کا سامنا ہوا۔ اگلے ہی برس اس نے استعفیٰ دیا اور اٹلی کے سرحدی علاقوں میں ایک چھوٹے سے جزیرے البا میں جلاوطن ہو گیا۔ نپولین کی عسکری زندگی تنازعات سے بھری پڑی ہے۔ اس کی شاطرانہ چالوں کا وصف حیران کن تھا۔ اس بنیاد پر اس کے قد کاٹ کا تعین کیا جائے تو وہ تاریخ میں سب سے بڑا سپہ سالار ثابت ہوتا ہے، لیکن وسیع تر جنگی حکمت عملی اختیار کرنے میں اس نے غیر معمولی طور پر سنگین غلطیاں کی، جیسے مصر اور روس پر حملے۔ اس کے عسکری فیصلے اس قدر خطا کن ہیں کہ نپولین کسی طور پر بھی فوجی قائدین کی صف اول میں شمار نہیں کیا گیا۔
سکندر اعظم، چنگیز خان اور تیمور لنگ ان کی فوجوں کو کبھی شکست کا سامنا نہیں ہوا۔ دراصل آخری جنگوں میں نپولین کو شکست ہوئی۔ اس کی تمام تر بیرونی فتوحات زوال کا شکار ہوئیں۔ 1815 میں اس کی آخری شکست کے بعد فرانس کے قبضے میں ان علاقوں کا بہت کم حصہ رہ گیا جو 1790 میں انقلاب کے وقت اس میں شامل تھا۔ نپولین ایک خود پرست انسان تھا۔ اس کا موازنہ عموماً ہٹلر سے کیا جاتا ہے، لیکن ان دونوں میں ایک اہم اختلاف بھی ہے۔ ہٹلر کی تحریک کا بنیادی محرک ایک ہولناک فلسفہ تھا۔ نپولین تو ایک پرجوش انسان تھا۔ ایسے خون ریز ہنگامے برپا کرنے میں اسے کبھی دلچسپی نہیں تھی، اور نہ ہی نپولین کے دور میں ہٹلر کی عقوبت گاہوں جیسی کوئی شے تھی۔ نپولین اپنی جلا وطنی کے دور 1815 میں الپا جزیرے سے فرار ہو کر فرانس واپس آیا، جہاں اسے خوش آمدید کہا گیا اور وہ اقتدار پر قابض ہو گیا۔ فوراً ہی دیگر یورپی ممالک نے جنگ کا اعلان کر دیا۔ اس کی بحالی کے 100 دنوں بعد ہی اسے واٹر لو میں مکمل شکست سے دوچار ہونا پڑا۔ واٹر لو کی جنگ کے بعد برطانوی فوج نے نپولین کو سینٹ ہیلینا میں قید کر دیا، جو بحر اوقیانوس روس کے جنوب میں ایک چھوٹا سا جزیرہ ہے۔ وہاں وہ کینسر کے عارضے میں لاحق ہو کر مر گئے۔ نپولین نے بالواسطہ انداز میں ہی صحیح مگر لاطینی امریکی تاریخ پر بڑے گہرے اثرات چھوڑے۔ اسپین پر اس کے حملے نے ہسپانوی حکومت کو اس درجہ کمزور کر دیا کہ آئندہ کئی برسوں کے لیے وہ لاطینی امریکہ میں اپنی کالونیوں پر اپنی گرفت کھو بیٹھی۔ اس دور میں لاطینی امریکہ میں خود مختاری کی تحریک کا آغاز ہوا۔ 1803 میں نپولین نے ایک بہت بڑا خطۂ اراضی امریکہ کو فروخت کیا۔ اس نے اندازہ لگایا کہ شمالی امریکہ میں فرانسیسی مقبوضات کو برطانوی حملوں سے محفوظ رکھنا دشوار ہوگا، نیز یہ کہ وہ کم منافع بخش بھی تھی۔ لاؤسیانا کی فروخت غالباً تاریخ عالم میں کسی بھی خطے کا سب سے بڑا پرامن انتقال تھا۔ اس انتقال نے امریکہ کو ایک براعظم کے حجم کی قوم بنا دیا۔ لاؤسیانا فروخت کے بغیر آج امریکہ کی صورتحال کیا ہوتی ہے؟ لیکن بہرحال موجودہ صورتحال یقیناً بہت مختلف ہے۔ لاؤسیانا فروخت کے لیے نپولین واحد ذمہ دار نہیں تھا، امریکی حکومت نے بھی ایک کردار ادا کیا۔ دراصل فرانسیسی پیشکش ایسی معقول تھی کہ کوئی بھی حکومت ہوتی وہ اسے قبول کر لیتی۔ لاؤسیانا خطے کی فروخت کا فیصلہ واحد شخص کی سوچ کا مرہون منت ہے، اور وہ ہے نپولین بوناپارٹ۔ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ لائک کیجیے، کمنٹ کیجیے، شیئر کیجیے۔ ملتے ہیں کسی ایسی ہی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔